السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے کمالات۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں جادو کے توڑ کے لیے، اسیب کے لیے، جنات عاشق ہوں، اسی طرح نظر بد کے لیے اور حسد کے، ان ساری چیزوں کے نقصانات کے لیے یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بہت ہی مفید صورتیں ہیں۔ آئیے سنیے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں واقع آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، بھائی لوگ کہتے ہیں جی حافظ ہو، عالم ہو، نمازی ہو، نیک آدمی، اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، جادو ہر ایک پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پر اثرات جو پڑیں گے وہ مختلف ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اس پہ جادو ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال جادو رہا، لیکن 6 مہینے کے بعد اثرات شروع ہوئے۔ اثرات یہ ہوئے کہ آپ یہ اکثر آپ بھول جاتے کہ آج پچھلی باری کس بیوی کے پاس میں رہا ہوں اور آئندہ کل کس کی باری ہے۔ اس طرح کے اثرات دماغ پہ شروع ہو گئے اور اس طرح کی پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے قبول فرمائی اور فرشتوں کو بھیجا۔ 2 فرشتے آئے، ایک دائیں طرف، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا سرہانے کھڑا ہو گیا، اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں تو ایک کہتا ہے اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کو، اس کو کیا ہے؟ ایک نے کہا اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اس پہ جادو کیا گیا ہے۔ اس دوسرے نے پوچھا جادو کس نے کیا؟ اس نے کہا یہودیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر ہے لبید بن اسم، اس نے جادو کیا ہے۔ جادو کس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک لڑکے کے ذریعے اس کی کنگھی اور اس میں جو بال ہیں وہ منگوائی گئی، اور اس میں جادوگر نے ایک موم کا پتلا بنایا، جس طرح گڑیا بنائی جاتی ہے، ایک باڈی بنائی، موم کا پتلا بنایا، اس میں 11 سوئیں چبو دی گئیں اس کے بدن میں، اور ایک دھاگا لیا، اس کو 11 گرہیں دے دی گئیں۔ اب اس بالوں کو، کنگھی کو اس کے ساتھ اس طرح لپیٹ دیا گیا، اس کو زاروان کے کنویں کے نیچے پانی میں اوپر پتھر رکھ کے، کھجور کی وہ پتوں کے اندر رکھ کر، اس پر پتھر رکھ کر اس کو کنویں کے پیندے میں پانی کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ آپ جب صبح بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے جو دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی، اور پھر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ خواب سنایا۔ پھر فجر کے وقت اللہ کے رسول نے حضرت علی کو، حضرت عمار کو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ ساتھ گئے اور اس کنویں میں وہ جو جس طرح خواب میں بتایا گیا اس چیز سامان کو نکال کے لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا جو پانی تھا سرخ اور مہندی جیسا گہرا ہو گیا تھا اس جادو کی وجہ سے، اور اس کے ارد گرد جو کھجور کے درخت تھے، اس کے جو اوپر والے حصے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ اس کو لایا جب، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے جاؤ، قل اعوذ برب الفلق شروع کی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، جب آخر تک پہنچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح کوئی زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے، اب جس طرح آیتیں پڑھی گئیں، ایک ایک سوئی نکلتی گئی، ایک ایک گرہ کھلتی گئی، اور آپ کا جسم اس طرح آزاد ہو گیا جس طرح بہت زیادہ زنجیروں میں ایک انسان جکڑا ہوا ہو، بندھا ہوا ہو، تو آپ کا جسم بالکل آزاد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث میں ہے، صحابہ سے فرمایا اور خصوصاً آپ کے سامنے ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا اے ابو حابس جہنی، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتلاؤں؟ سب سے بہترین تعویذ جس کے ذریعے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ضرور یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے پھر ان دونوں صورت تذکرہ کیا، فرمایا یہ بہترین، یہ معجزتان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اس رات ہوئے، پھر وہ جادو ختم ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو اور ساتھ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس کو بھی تو پڑھتے رات کے وقت، پھونک مارتے ہاتھوں پہ، دھتکارتے، پھر سر سے لے کے چہرے پار، سینے پار، جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں، پھر جسم کے جس حصے پر ہاتھ پہنچتے اس کو ہاتھ پھیرتے۔ اس طرح آپ ایک بار پڑھتے، پھر ہاتھ پھیرتے، پھر دوسری بار پڑھتے، ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پھر پورے جسم پہ پھیرتے، تیسری بار، اس طرح 3 بار سوتے وقت کرتے۔ یہ آپ تا حیات کرتے رہے۔ جادو تو ختم ہو گیا، لیکن حفاظت کے لیے یہ عمل کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں 6-7 دن بیمار ہو گئے، جب آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، تو اس وقت میں ان صورتوں کو پڑھتی، پھر آپ کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور آپ کے ہاتھ برکت کے لیے آپ کے جسم پر پھیر دیتی۔ تو میرے بھائیوں، صحیح احادیث سے ان آیات کا اللہ کے رسول نے تذکرہ جو کیا ہے، فرمایا آج رات، ایک حدیث میں آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو اس کی مثل پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی، اور اس فرمایا یہ صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا تذکرہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو کثرت سے پڑھو، ایک حدیث میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھو، ایک حدیث میں ہے صبح شام پڑھو۔ یہ مختلف تعداد کے لحاظ سے اس کا تذکرہ کیا پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں صورتیں جو ہیں، اگر اس میں جادو، اسیب اور نظر بد، حسد، حتیٰ کہ اس کے علاوہ جتنی بھی یہ امراض ہیں، اس سے اللہ کی پناہ میں بندہ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کل کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما خلق جو بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، مخلوقات پیدا کی ہیں، جنات ہیں، انسان ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، بچھو، سانپ ہے، جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آیا۔ میں صبح کے رب کی پناہ میں آ گیا، ہر مخلوق کی، ہر قسم کی مخلوق کی شرارت، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ من شر غاسق اذا وقب، اور جب اندھیری رات چھا جاتی ہے، اس کے اندر جتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ جادو کا رات کو جادو زیادہ کرتے ہیں اور پھر چلے کاٹتے ہیں اور پھر چیزیں بھیجتے ہیں جس پہ جادو کرنا ہوتا ہے، اور رات کے وہ چیزیں زیادہ نکلتی ہیں، جنات وغیرہ، یہ بلائیں، اور سوتے بندے پہ زیادہ اٹیک ہوتا ہے، اس پہ بیماریاں لگائی جاتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب رات شروع ہو جائے، اس ساری رات میں جو نقصانات ہوتے ہیں، اس کی نقصان سے میں اللہ تیری پناہ میں آیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ کالا جادو کرنے والے یا کرنے والیاں جو ہیں، اس کے عمل سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، یعنی جادو کے شر سے، کہ جادو جو کرتے ہیں اسے نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے شر سے، اس کے نقصانات سے اللہ میں تیری پناہ میں آیا، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، لوگ جو حسد کرتے ہیں، بھائی سے حسد کر رہا ہے اور دورانی جٹھانی سے کر رہی ہے،
کہ جناب اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھے، میرے نہیں پڑھے، ان کا کاروبار اچھا ہمارا اچھا ہے، اس کا مکان اچھا ہمارا اچھا نہیں، یہ سوچ دماغ میں مسلسل اپنے اوپر سوار کر لینا، یہ حسد ہے۔ اس کے نقصانات، اس کے بارے میں بار بار سوچے گا، اس کو نقصان پہنچتے ہیں، اس کی طرف غور سے دیکھے گا اور ماشاءاللہ نہیں کرے گا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ تو میرے بھائیو، ان ساری چیزوں سے اس سورۃ الفلق کے اندر پناہ مانگی گئی ہے، اور اس طرح دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب پروردگار کی پناہ میں آ گیا میں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، لوگوں کے مالک، لوگوں کے الہ معبود اور لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس جو وسوسے ڈالتے ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، دماغوں میں وسوسے ڈالتے، اس کے شر سے میں لوگوں کے رب، لوگوں کے مالک، لوگوں محبوب کی پناہ میں آ گیا، اس کے حوالے ہو گیا، اس کے سپرد ہو گیا، اس کے کڑے میں آ گیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چاہے وہ وسوسے انسان ڈالتے ہوں یا جنات ڈالتے ہوں، یہ دونوں قسم کے خناس جو خبیث لوگ ہیں، ان کے شرارتوں، ان کے شر سے، ان کی چال بازیوں سے اللہ تیری پناہ میں آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو صورتیں جو ہیں بہت ہی مفید ہیں ان سب کاموں کے لیے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھنا ہے اور پھر پانی لے لینا ہے۔ اگر کس پہ جادو ہوتا ہے تو اکثر اس کو بدبو آتی ہے، اچانک ماحول بنا ہے، کوئی بدبو آتی ہے، جادو میں خاص نشانی ہے۔ یہ کمر میں درد ہے، جس میں درد بھی ہوتی ہیں لیکن بدبو آنا یہ خاص اس کی نشانی۔ اسی طرح اگر کسی پر جنات وغیرہ ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی ہے تو کسی نے زور سے دروازہ کھڑکا دیا، اس کو غصہ آ جائے گا، جس کے اندر جن ہے غصہ آ جائے گا، اس نے کیوں کھڑکایا، اس بدتمیز نے، اس نے ایسے کیوں کھڑکایا، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو پوچھنا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، تو اس طرح اس کو غصہ آئے گا۔ خون دیکھے گا، کوئی جانور دیکھے گا، تو طرح طرح کی اس کی علامت ہے۔ تو بہرحال جادو ہو، کنفرم ہو تو قل اعوذ برب الفلق زیادہ مؤثر ہے، اور اگر جنات ہو تو قل اعوذ برب الناس ہے۔ لیکن ہمیں جو اللہ پاک نے کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوا تو دونوں پڑھی گئی، 11 آیت تھی، 11 سوئیاں چبوئی گئی، 11 گرا گئی، تو وہ اللہ کے رسول کا جسم بالکل آزاد ہو گیا۔ جہاں بھی دبایا گیا ہو یا پلایا گیا ہو یا بہایا گیا ہو، یا جلایا گیا ہو، جہاں بھی یہ دبایا ہو، پلایا ہو، پیٹ میں چلا گیا ہے، اور یا کہ دبایا ہوا ہے یا جلا کے راکھ بہا دی گئی ہے، تو فرمایا جب ان صورتوں کو پڑھو گے تو ان صورتوں سے وہ وہیں کھلنا شروع ہو جائے گا، گرے ہیں، پتلا ہے، سوئیاں ہیں، وہ بکھرنا شروع ہو جائیں گی۔ جب بکھر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی ملک پہ حملہ کیا جاتا ہے نا تو اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا آتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے، روس کے کتنے ٹکڑے کاٹتی ہے، اس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کو الگ الگ خطے اور صوبے بنا دیے جاتے ہیں، پھر اس کی حکومتیں الگ کر دی جاتی ہیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب پڑھا جائے گا تو سب سے پہلے کیا ہوگا، وہ بکھرے گا، الگ الگ ہوگا، پھر گلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وہ الگ ہوگا، گل جائے گا، جب پانی اس کو تک پہنچ جائے گا تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس سے جو بھیجا ہوا جن ہوگا جادو کے ذریعے پابند ہوگا، وہ بھی آزاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے آپ کو ایک دو واقعات بھی سناتا ہوں۔ ایک حافظ عالم آدمی تھا، وہاں مسجد تھا، اس پر کسی نے جادو کروایا اور صدرا سے اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ اب بڑا پریشان تھا، کچھ بیماریاں لگتی تھی، کچھ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک آدمی سے اسے استخارہ کرایا، جس کہتے ہیں حساب کرانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ حساب بھی وہ آدمی کرتا ہے جس کے پاس کوئی موکلات ہوں، موکلات یعنی جنات وغیرہ، چلے وغیرہ کاٹے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں
یہ اپنا نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ، اس طرح پوچھتے ہیں۔ پھر وہ اپنے جنات کو بھیجتا ہے، جس کا نام لیا ہوتا ہے اس پر جا کے وہ معلومات کرتے ہیں کہ اس پہ جادو ہے، جنات ویسے ہیں، کیا ہے۔ تو وہ آ کے اس جادوگر بتاتا ہے، وہ آگے اس کسٹمر کو، اس گاہک کو، اس مریض کو بیان کر دیتا ہے کہ آپ پر یہ معاملہ ہے۔ تو اس نے کسی استخارہ کرایا یا حساب کرایا، تو کسی نے کہا تم پر تو بہت سخت جادو ہے اور اس کا حل جو ہے میں تو نہیں کر سکتا، کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے وقت نہیں ہے، آپ اس طرح کے سندھ میں چلے جائیں، سندھ کا فلاں شہر ہے، فلاں گاؤں ہے، اس گاؤں کے اس طرف ایک آدمی بیٹھا ہوگا، اس نے آگ جلائی ہوگی، لوگ بھی کچھ ارد گرد بیٹھے، وہاں چلے جائیں، وہ تمہارا علاج کر سکتا ہے۔ وہ وہاں گیا، جب وہاں پہنچا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا تم تو بڑا قرآن پہ یقین کرنے والے ہو، جاؤ قرآن سے علاج کرو، ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تو میرے بھائی وہ تو جادوگر تھا، اس نے قرآن کی طرف اشارہ کر کے جیسے قرآن سے مذاق کر رہا ہے، تو اس طرح اس نے معاملہ کیا۔ تو میرے بھائیوں وہ واپس پلٹ آیا، اس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ پھر ایک عام سادہ جیسے کوئی امام مسجد دوست تھا اس کا، اس نے کہا یار مجھ پر یہ پریشانی ہے، میں وہاں گیا، اس نے بھی ایسے ہی مذاق میں ٹال دی، اتنا سفر کر کے گیا۔ اس نے کہا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ جب آپ کسی نے بتا دیا استخارے یا حساب کسی کے اوپر جادو ہے اور اس کی جو علامت علماء بتا وہ بھی ثابت ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہم ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے، آپ فلق ناز پڑھیں، یہی دو صورتیں نازل ہوئی، جب آپ پر جادو ہوا تو جادو ختم ہو گیا، تو آپ اس کو پڑھیں، بار بار زیادہ تعداد میں پڑھیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، وہ تو ترجمہ بھی جانتے تھے، تلفظ بھی ٹھیک تھا، ایمان بھی مضبوط تھا، ہر چیز ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں چاہیے زیادہ بار پڑھیں۔ تو آپ رات کو پڑھا کریں، وفر وقت ہے، تو اس نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے بیٹھ جانا اور اس کو پڑھنا شروع کرنا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے تو کسی نے اس پہ خون کی بالٹی پھینکی، وہ سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ وہ مسجد میں جا کے پڑھتا تھا، بیوی کہتا گھر میں پڑھ لینا، جب نیند آئے سو جانا۔ تو بیوی کو وہ گھر میں پڑھتی، ساتھ ہی مسجد تھی، وہ مسجد میں پڑھتا تھا، کسی نے اس پر خون کی بالٹی ڈیل دی۔ بڑا پریشان ہوا کہ کپڑے بھی خراب ہو گئے ہیں اور صفیں بھی، اس کو صاف سوف کیا، گھر پہنچا، بڑا گھبرایا، دیکھا تو بیوی پر بھی کسی نے بالٹی پھینکی ہوئی ہے خون کی۔ اب ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹ ہاتھ تو نہیں لگایا ان چیزوں نے، لیکن اس پہ دور سے خون کی بالٹی پھینکی، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا، جب دیکھا بیوی کی حالت بھی یہی ہے، وہ بڑے پریشان بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے کہا اس کا مطلب ماں ہم جو پڑھتے ہیں تو کچھ حرکت ہوئی ہے، حرکت میں برکت ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر 1-2 دن کے وقفے سے پھر خون کی بالٹی، پھر اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں چھوڑنا۔ 5واں 6واں دن جب ہوا تو اس وقت کیا ہوا، وہ جادوگر جو تھا سندھ میں جو جس کے پاس گیا تھا، وہ آیا صبح کے بجے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، قرآن ناصرہ وغیرہ پڑھا رہا ہے، ان کے پاس آیا، اس نے کہا بھئی مجھے معاف کر دو، ہاتھ باندھتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے سے زیادتی کی ہے۔ اس نے سارا قصہ کہ ایک آدمی نے تمہارا کوئی رشتہ دار تھا، اس نے 500 روپیہ مجھے دیا، آپ پر جادو کروایا تھا فلاں وقت، آج سے 15 سال پہلے، تو میرا کاروبار تھا، میں نے کر دیا، اب میں معافی مانگتا ہوں، اپنی چیزیں ساری بلا لیتا ہوں، آپ یہ جو پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آج کے بعد آپ کا کوئی اثرات نہیں ہوا، اپنی چیزیں واپس لے جاؤں گا۔ تو اس نے پہلے تو ویسے معافی، مجھے معاف کر دو، اس طرح اس نے کہا کیوں معافی مانگتے ہو، کیا ہوا، سارا مجھے بتاؤ، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے سارا قصہ جب سنایا، انہوں نے کہا تفصیل سے بتاؤ۔ کہا تم جو کچھ پڑھتے ہو رات کے وقت کچھ دنوں سے، اس سے ہماری چیزوں کو آگ لگتی ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور اس کو میں نے تمہارے جسم کے ساتھ باندھا ہوا ہے جادو کے ذریعے، اب وہ دور جاتی ہیں، پھر ان کو آنا پڑتا ہے، ان کو آگ لگتی ہے، وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس آدمی کو ان پڑھنوں جو صورتیں پڑھ رہا ہے اگر ان کو نہ روکا تو ہم مر جائیں گی، اس مرنے سے پہلے جا تو آپ کے بچوں کو مار ڈالیں گے ہم۔ ان جنات نے کہا یا آپ کے بچوں کو مار ڈالیں گے یا تمہیں مار ڈالیں گے۔ انہوں نے چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا، بیوی بچوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس پہ بھی اٹیک کرنے شروع کر دیے۔ تو میرے بھائی ایک رات ایسی گزری، اس جادوگر نے کہا کہ آج تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے، اگر کل کی رات اس نے پڑھائی کی تو ہم
یا تم ہمیں مار دو یا ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے بچوں کو مار دیں گے، اب لاشیں بہہ جائیں گی۔ تو جنات نے انہیں سختی سے بتا دیا کہ یہ آخری رات ہے، کل والی رات ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، یا تمہاری زندگی یا ہماری زندگی میں۔ اتنا سخت ایکشن لیا انہوں نے کہا مرنا تو ہے۔ اب جادوگر نے اسے وعدہ کیا کہ میں کل ہر صورت مجھ کو روکوں گا، تو اس لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنی چیزیں واپس لیتا ہوں، آج کے بعد تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کی اولاد ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حتیٰ کہ یعنی فلک ناس کو اس نے رات 101 بار یا اس سے بھی 313 بار جتنی تعداد میں اس نے پڑھ سکا وہ پڑھتا رہا، حتیٰ کہ اس کے اتنے اثرات ہوئے کہ وہ جادوگر معافی مانگنے کے لیے وہاں آ گیا۔ آپ جب پڑھیں گے تو بعض عمل کہتے ہیں کہ اب رات کو روزانہ 41 بار دونوں کو پڑھ کر ایک بار اس کو شمار کریں، کونڈی کریں، تو 41 بار روزانہ وضو کر کے بیٹھ کے پڑھیں ایک ہی وقت میں، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جس نے جادو کروایا ہے چیزیں اس پہ چلی جائیں گی۔ اب نیت کریں گے اس پہ چلی جائیں گی، جادو اس پہ چلے جائے گا، سارے بعد اثرات اسی پہ پڑیں گے۔ اور ہو سکتا ہے وہ اس کو علم ہو جائے، وہ تم سے معافی مانگے آ کے، یا وہ بیمار ہو جائے گا، سارا اٹیک اس پہ ہو جائے گا، یا وہ معافی مانگے گا، وہ آپ سے پوچھے گا یا آپ آج کل کوئی اذکار کر رہے ہیں، بہانے سے پوچھے گا، یہ اثرات سارے بد اثرات اس پہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فلک ناس جو ہے اس کے بہت اچھے اثرات ہیں۔ میں نے ایک مریض اس پہ جادو کیا ہوا تھا، اس کے یہ دائیں کولے میں 5 جیسے کیل کسی نے اس کے جسم میں ٹھوک دیے ہیں، اور وہ ایکسرا کراتا ہے تو 5 نقطوں کے نشان لگتے ہیں، وہ کہتے شاید کوئی کیل ہے یا کیا، یہ نشان 5 لگ رہے ہیں جب کوئی لوہے کی چیز اندر ہے۔ تو ایکس رے میں کچھ نشانات نظر آتے تھے، اور اس ٹانگ جو تھی وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ تو میرے پاس آیا، میں نے اس پہ دم کیا تو اس کا سر کندھے کچھ بھاری ہو گئے، مجھے پتہ چل گیا اس پہ کوئی بد اثرات ہیں۔ تو میں نے اس کو فلک اور ناس پڑھنے کے لیے دی۔ میں نے جو طریقہ بتایا، میں نے کہا قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے تو اس طرح مٹھیاں بند کر لینی ہے، 11 بار پڑھنا ہے، پھر مٹھیاں کھول کے ایک بار 7 بار کہنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 7 بار پڑھنا ہے قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے، پھر قل اعوذ برب الناس کو 11 بار پڑھنا ہے، اور قل اعوذ برب الناس کو جب پڑھنا ہے تو مٹھیاں بند کر لینی ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح اس نے کیا تقریباً 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ، 40 دن۔ تو مہینے بعد اس نے بتلایا، ساتھ ہی میں نے ان صورتوں کو پانی کی 6 لیٹر بوتل لی، اس میں دم کر کے دے دی، صبح دوپہر شام 1 گلاس پینا ہے، ساتھ آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھی۔ تو یہ بوتل صبح دوپہر شام 1 گلاس پانی کا وہ پیتا رہا، اور ساتھ یہ مٹھیاں بن کے صبح دوپہر شام عمل کرتا رہا۔ 1 مہینے کے اندر اس نے کہا میری ٹانگ بھی سیدھی ہوگی، وہ جو نشانات یا ہاتھ لگانے سے جو کل محسوس ہوتے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، اب وہ نظر نہیں آ رہے، وہ محسوس نہیں ہو رہے۔ تو میرے بھائیوں، اسے کہتا ہے مجھے بہت ہی فائدہ ہوا ان سے۔ تو میں نے کہا فرداً فرد اس کو جاری رکھنا، آہستہ آہستہ تعداد کم کرتے جانا بے شک، لیکن تاحیات اس کو پڑھتے رہنا، ہو سکتا ہے دوبارہ بھی جادو ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، فلک ناس کی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس جو اللہ نے تحفہ دیا ہے، یہ بہت سی روحانی امراض کے لیے جادو، اسیم، نظر بد اور حسد کا بہترین علاج ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں اس کو پڑھو، جسے پتہ چل جائے کہ مجھ پر یہ اثرات ہیں، وہ صبح دوپہر شام اس کو پڑھے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک وقت میں زیادہ تعداد میں، ایک عامل نے بتایا کہ وہ 101 بار روزانہ دونوں کو پڑھ کے ایک شمار کرے، ایک ہی وقت میں پہنچائے، صبح پڑھ لے شام پڑھ لے، روزانہ 101 بار پڑھے، تو پھر اس کے کمالات دیکھنا۔ پھر وہ جو چیزیں ہیں وہ جلیں گی، یا جس نے کروایا اس پہ چلی جائیں گی، وہ دن بہ دن، پہلے تو وہ کمزور ہوتی جائیں گی، ہاں شروع میں تھوڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، آپ کا سر بھاری ہو جائے گا، کندھے بھاری ہو جائے، جس میں ہلکی کوئی درد شروع ہو جائے گی، آپ کو گرمی لگے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ سکتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں کیوں ہوں گی؟ آپ کو روکنے کے لیے۔ لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے ہمت کر کے پڑھنا ہے۔ اگر نیند آ رہی ہے، فلک ناس پڑھ کے اس سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں، تھوڑا سا شاور میں پانی رکھ لیں، جب آپ کو نیند آئے تو آپ اپنے چہرے پہ اس طرح وہ دم والا پانی
چھڑک دیں تاکہ آپ کو نیند آپ کی اکھڑ جائے۔ تو اس کو بار بار آپ نے پھر اس کو زیادہ تعداد میں جب پڑھنا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ چیز کمزور ہو جائے گی، پھر وہ روکنے کی اس کے اندر طاقت بھی نہیں رہے گی۔ شروع میں بخار ہو سکتا ہے، ہلکا سا سر میں درد، کندھے بھاری، آنکھوں کے اندر اندھیرا، چکر، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جب یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی گویا ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا اثر شروع ہو چکا ہے، اب اس کی تباہی ہے، اب وہ ہلاک ہونے والی چیزیں جب بھاگ جائیں گی، یا جس نے کروایا اس پہ چلی جائیں گی، یا کروانے والے پہ اٹیک کریں گی، اور پھر وہ جادو کا جو سامان ہے، چاہے وہ جلایا گیا ہے، دبایا گیا ہے، پلایا گیا ہے، وہ بھی اس طرح اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کی پناہ میں ہمیں ہر وقت جانا چاہیے، اللہ کی سکیورٹی میں، اللہ کے تحفظ میں۔ ان کلمات کے ذریعے یہ بہت ہی مفید، یہ اللہ نے ہمیں نسخہ دیا ہے، ہتھیار دیے ہے، تحفہ دیا ہے۔ والسلام۔